صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کے دربار میں آنے کی ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو ان سے پیار نہ کرتا ہو؟ بلکہ سچی بات یہ کہ جن کو ان سے پیار نہیں، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ مولا علی کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، آج ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہیں، اور آپ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں شاید الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کے فضائل بیان نہیں ہوں گے۔ آپ 13 رجب المرجب کو نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال ہوئی تھی، تب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کفالت میں لے لیا، اور بچپن سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی۔ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مولا علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی زندگی کی جو پہلی غذا ہے، یعنی جب بچہ دودھ پیتا ہے، وہ پہلی غذا کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا زبان مبارک جو ہے وہ مولا علی کے منہ میں ڈال دی۔ تو پہلی غذا نبی پاک کا لعاب دہن تھا، اور پھر دوسرے دن بھی آپ جب دودھ نہیں پی رہے تھے تو بلوایا گیا، تو نبی پاک نے ہی اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دی اور آپ چوسنے لگے۔ گویا پیارے آقا کے لعاب دہن سے مولا علی کی غذا کا آغاز ہوتا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اس کے بعد تو پھر جب شباب تھا تو مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی بہادری، آپ کے فضائل کی تو کیا بات ہے۔ ہر وقت نبی پاک کا ساتھ دینا، اور پھر جنگوں میں نبی پاک کے بالکل ساتھ شجاعت کے ساتھ آگے جا کر لڑنا، یعنی بڑے بڑے بہادر آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ اور پھر جو فاتح خیبر بنے، کیسا عظیم واقعہ ہے کہ نبی پاک نے وہ پرچم انہیں عطا فرمایا، فتح کا پرچم عطا فرمایا۔ سارے صحابہ سوچ رہے تھے کہ یہ پرچم کسے ملے گا، اور یہ پرچم مولا علی کو نصیب ہوا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل تو اتنے ہیں، ایک ہی حدیث کافی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کی علی مولا۔ اور ذرا سوچیے کہ نبی پاک کا کتنا بڑا فیضان ان پر جاری تھا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل پر اتنی حدیثیں ہیں، میں 2-3 سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا فرماتے تم میرے لیے ایسے ہو، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں حضرت علی کو اپنا بھائی بھی فرمایا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت پر بھی بڑی کمال کی حدیث ہے کہ لا نبی بعد۔ تو یہ پتہ چلا کہ میرے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ پھر آقا فرماتے علی منی بمنزلت رأسی من بدنی، علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرماتے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کے چہرے کا دیدار عبادت، آپ کا ذکر کرنا عبادت، آپ سے محبت کرنا عبادت، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور مولا علی کے محبت کے بارے میں فرمان ملتا ہے کہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس دل میں نفاق ہوگا نا، اس دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، اور جس دل میں مولا علی کی محبت ہوگی اس دل میں نفاق نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ الحمدللہ اطمینان ہے، یقین ہے کہ مولا علی سے دل و جان سے ہم پیار کرتے ہیں، بچپن سے جن کا نام لیا ہے، جن کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی نفاق سے پاک ہے الحمدللہ۔ مولا علی کی ایک شان بیان کروں، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے اس کو عطا کیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ سخی کے در پر آئے ہیں اور سخیوں کے گھرانے پر آئے ہیں، تو یہ تو مانگے عطا فرماتے ہیں، اور جو سفر کر کے ان کے گھر پہ آ گئے ہوں تو ان کو کیسے نہ عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج جھولیاں بھر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ منقبت کے ساتھ اشعار پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی۔
علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا کسی کا میں ہوں مولا اس کی مولا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا شبر و شبیر کے والد ہو تم ماں فاطمہ سید و سردار ماں مولا علی مشکل کشا جان کو خطرہ ہے میری دشمنوں سے ہر گھڑی المدد شیر خدا مولا علی مشکل کشا مدد مولا علی شیر خدا مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا کیجیے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجیے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا خیر سے سگے عطار کا مولا علی مشکل کشا ہے شیر خدا مولا علی مشکل مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے میرے منہ سے آئے بہت صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا ہوا کیسے سر سے وہ تن جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری سامنے وہی ذات ہے جنہیں شیر باب صلی علی کہیں وہی جن کو شیر خدا کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں
تن کا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. میرے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. مولا یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، کہ دیکھ کس کے قدموں میں آئے ہیں، تیرے خدا کے قدموں میں آئے ہیں. اے اللہ نبی پاک نے جن کو اپنا بھائی کہا ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں. میرے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا جن کا میں مولا ان کے علی مولا ہے، مولا علی کے قدموں میں آئے ہیں. وہ نوجوانوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ان کو خوش نصیب کے دربار میں آئے ہیں. اے اللہ ان کے قدموں میں حاضری کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے گر جانے سے بچا. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اب پر رحمت و رضوان کی بارش برسا دے. ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برس رہی ہوں گی. اے اللہ ان رحمتوں کے کچھ بارش کے چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اے اللہ بہت دور سے آئے ہیں، اہل بیت کے غلام آئے ہیں. اے اللہ خاندان نبوت کے غلاموں پر رحمتوں کی بارش برسا دے. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بے قراریاں دور فرما، بے چینیاں دور فرما. اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما. اے رب کریم اے رب کریم، ہمارے میں ہم نے جو بے اولاد ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان بے اولادوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ جو مولا علی کے دربار میں آ گئے ہیں، اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے. حج اور عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وافوض امری الى الله وافوض امری الى الله وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد ان الله بصیر بالعباد ان الله بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.